بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کا ایک فلو چارٹ بنائیں گے تاکہ ہمیں یہ اندازہ رہے کہ ہم نے سورہ البقرہ میں کیا پڑھا ہے۔ سورہ البقرہ کی 286 آیات ہیں اور یہ مدنی صورت ہے اور قرآن پاک کی طویل ترین صورت ہے۔ خواتین حضرات، اس ایکسرسائز میں اس کو سمری نہیں کہہ رہا، میں اس کو فلو چارٹ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میری نظر میں قرآن کو سمرائز کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ جب بھی آپ کسی صورت کو سمرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس اپنے کام کو ریویو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بہت کچھ مس کر دیا ہے، بہت اہم چیزیں مس کر دی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ نے سورہ البقرہ پڑھی اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو بالکل بلینک نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھنے کی خاطر ہم سورہ البقرہ کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور پہلے حصے میں انٹروڈکشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس کے بعد 3 گروپس کا ذکر کیا ہے قرآن شریف نے سورہ البقرہ میں، متقین کا اور کافروں کا اور منافقین کا۔ تو متقین کی ڈیفینیشن 1 سے 5 آیات میں لکھی ہوئی ہے کہ ان میں کیا آیت ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں غیب میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور نماز پڑھتے ہیں، اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ متقین کی خاص خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور پہلی آسمانی کتب پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور وہ کتاب جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری اس پہ بھی یقین رکھتے تھے۔ اس کے بعد کفار کا ذکر ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عملی کی، اور اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے جو بظاہر تو مسلم تھے لیکن وہ اصل میں کافر تھے اور اللہ کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا ذکر ہے انٹروڈکشن میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے جد امجد جو ہیں ان کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا، تو باقی تمام فرشتوں نے اللہ کے اس پیغمبر کو سجدہ کیا کیونکہ ان کے پاس علم زیادہ تھا فرشتوں کے مقابلے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بسایا اور وہاں پہ شیطان نے ان کو بہکا دیا اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہوئی۔ لیکن آدم علیہ السلام کی جو خاص خوبی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مکرم بنا دیا۔ دوسرا سیکشن جو ہے خواتین و حضرات، اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ انہوں نے کیا کیا مسٹیکس کی، کیا ایروگنس انہوں نے دکھائی، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حکم عدولی کی وجہ سے چوزن نیشن سے کے درجے سے ہٹا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مڈل نیشن بنایا اور ان کو رولز اور گائیڈنس عطا فرمائی۔ یہ تیسرے سیکشن میں ہے سورہ البقرہ کے، اور چوتھے سیکشن میں اللہ تعالیٰ کی مائٹ کا بتایا گیا ہے اور کس طریقے سے ایمان لانا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے گریس اور فورگیونیس کے لیے۔ تو اب ہم ڈیٹیل سے پہلے سیکشن کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ متقین کی ڈیفینیشن اس سورہ البقرہ میں 1 to 5 میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد نان بیلیورس کا ذکر ہے اور پھر ہپوکریٹس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے
کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو تم اس طرح کی ایک صورت لے آؤ، لیکن اگر تم اس طرح کی ایک صورت بھی نہ لا سکے تو اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ نام آدم علیہ السلام کو سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا اور کہا فرشتوں کو کہ کیا تم ان چیزوں کے نام جانتے ہو؟ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ ہمارا تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اس پر آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو کہ ایک جن تھا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام جو تھے انہیں جنت میں جگہ عطا کی گئی، لیکن شیطان نے ان کو بہکا دیا اور اس اچھی سچویشن سے نکال دیا۔ اس پر آدم علیہ السلام بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو مکرم بنا دیا۔ سیکنڈ جو سیکشن ہے اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، جو پہلی امت مسلمہ تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے چوزن لوگ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات عطا کی، مختلف قسم کی ان پر نعمتیں عطا فرمائیں، جس میں سے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس کے لیے اتاری، اور ان کو من و سلوہ عطا کیا، اور جب ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو ان کو 12 چشمے عطا کیے۔ لیکن یہ مستقل طور پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، لیکن یہ حجت بازی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردہ آدمی سے ٹکراؤ تاکہ وہ زندہ ہو جائے، اور بتائے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور جو ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور زکوٰۃ دیں اور نماز پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا ہے، جو کہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ کفر نہ کریں، جو ان کے پاس علم ہے وہ نہ سیکھیں، کیونکہ وہ ان کو ایسا علم سکھاتے تھے جو میاں اور بیوی میں دوری کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہو جائے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، اور انہوں نے ان کے بیٹے اپنے بیٹے کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کی، اور یہاں پہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان لوگوں کے اندر ایک رسول کو قائم بھجوائیں جو ان کو پاکیزہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائیں۔ اب اس کے بعد یہ جو بنی اسرائیل تھے، ان کی مستقل نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اعزاز سے محروم کر دیا جو ان کے پاس تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو مڈل نیشن، درمیانی نیشن بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ کی ڈائریکشن چینج ہوگی۔ پہلے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنی شروع کر دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس مڈل نیشن کو کہ لوگوں کو وہ نیکی کی طرف بلائیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا تو نماز اور صبر کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ زمین اور آسمان میں بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جن کو آپ دیکھ کے توحید کو سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ہر حلال چیز آپ کھا سکتے ہیں، لیکن خون اور سور اور مردہ جانور اور وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ پڑھا گیا ہو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیکی کی ڈیفینیشن بتائی ہے سورہ البقرہ کی 177 آیت میں، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف کر لیں یا مغرب کی طرف کر لیں، لیکن نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لیں، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ اور یوم آخرت پہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں،
اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور اپنا عہد پورا کریں اور مشکل کے وقت آپ صبر کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی میں اگر قتل ہو جائے تو اس کے بارے میں احکامات دیے کہ اس کا قصاص ہونا چاہیے، لیکن وارث اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ میں قرآن کی ریولیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن رمضان میں اترا اور اس کے 3 بیسک ٹیئرز ہیں۔ اس میں ہدایت ہے، بینات الہدا ہے اور فرقان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات دیے اور فرمایا کہ میں جو ہے آپ جو آدمی مجھ سے دعا کرتا ہے اس کی میں دعا قبول کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد جہاد کے احکامات آئے، لیکن اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ نے ٹرانسگریس نہیں کرنا۔ اس کے بعد حج کے احکامات آئے اور پھر یہ دعا ہمیں سکھائی گئی کہ ہم نے صرف دنیا نہیں مانگنی، لیکن ہم نے آخرت بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے۔ اور یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت فیوریٹ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی ہم اس دنیا میں بھی اچھائی مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، اور آخرت میں بھی اچھائی مانگ رہے ہیں اور آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو حرام مہینے اس میں لڑائی جو ہے وہ گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا راستہ روکنے سے یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ محرم مہینے میں جو فوربیڈن منتھس ہیں ان کے اندر لڑائی کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پھر یہ فرمایا ہے کہ آپ جو مشرکین مرد یا عورت اس سے شادی نہ کریں۔ پھر مینسز کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈائیورس اور ری میرج کے رولز ہمیں بتائے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ جو انفینٹ ہوتا ہے اس کو ملک فیڈنگ کرنی چاہیے 2 سال کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام اور جالوت کی سٹوری بتائی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہاد میں صبر کرنا چاہیے، اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے جس میں توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور چیریٹی کے بارے میں بتایا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ 700 ٹائمز بڑھ کے بھی واپس آ سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے سود اور تجارت کا فرق ہمیں سمجھایا گیا ہے، اور تمام جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں ان کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کو لکھ لیا کریں۔ آخری جو سیکشن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تمام دنیا زمین و آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے اور جس کو چاہیں گے سزا دے دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور یہ بنیادی طور پہ جو دعا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان پرفیکٹ نہیں ہے اور انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی سول کے اوپر اس کی طاقت سے اللہ تعالیٰ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، لیکن ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے رب ہمیں معاف کر دیں، ہماری مغفرت کر دیں اور ہم پر رحم کر دیں اور ہماری کافروں کے خلاف مدد فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔